ہاں مطالعہ کر لیا آپ حضرات نے، ملحدین کی تکفیر کا مسئلہ سمجھ میں آیا. مشکل کام ہے نہیں ملحدین کی تکفیر، پنجاب میں بہت آسان سمجھ آتا ہے، بہت آسان ہے. اس مسئلے کا مدار بھی آپ کی اسی تعریف پر ہے ایمان کی. وَالتَّصْدِيقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ ضرورةً تفصیلا فیما علم تفصیلا واجمالا فیما علم اجمالا. وَالتَّصْدِيقُ بِمَا عُلِمَ، ما صیغہ عام کا ہے. تصدیق کرنا ان تمام تعلیمات کا جن کا علم ضروری ہمیں حاصل ہو گیا. تمام، کسی ایک چیز کا انکار بھی اگر کریں گے کفر ہو جائے گا. تو تصدیق کرنا تمام ان تعلیمات کا جن کا علم ضروری ہم کو حاصل ہو گیا. جن کا علم ضروری ہمیں نہیں حاصل ہوا، کسی دوسرے کو حاصل ہوا ہے، اس کے لیے اس کا وہ مکلف ہو جائے گا. ہمارے علم میں نہیں آیا ہم مکلف نہیں ہوں گے، ہمارے علم میں آ گئے تو ہم مکلف ہو گئے. جس کو بھی علم ضروری حاصل ہو جائے گا تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن تعلیمات کا ان کی تمام کی تصدیق کرنا لازم ہے ایمان کے لیے. اور لیکن کسی ایک چیز کا انکار کرے گا کفر ہو جائے گا. کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سب کا انکار کرے تو جب کافر ہوگا، بلکہ ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو ایمان کے لیے ایجاب کلی ضروری ہے اور کفر کے لیے سلب جزئی کافی ہے. یہ قاعدہ کلی آپ یاد رکھیے، یہ پورے مسئلے کی بنیاد ہے، بنیادی قاعدہ ہے. تصدیق کرنا ان تمام تعلیمات کی جن کا علم ضروری حاصل ہو گیا ہے، اور یہ تو ایمان ہے. اور ان تعلیمات میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا کفر ہے. یہ سارے اس مسئلے کا مدار اور بنیاد یہ مسئلہ ہے. اب باقی جو ہے وہ اسی سے متعلق متفرعات ہیں، اس پر کہیں اشکال پیدا ہوتا ہے، کئی ملحدین نے اس میں کچھ دوسرے شبہات نکالے ہیں، ان کے جوابات آ گئے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. مثلا ملحدین، اچھا ایک بات سمجھ لیجیے، ملحد کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں. کافر کی ہم نے 7 قسمیں بیان کی ہیں نا، بتائیے ملحد کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ 49 نمبر بتا دیں. ہاں بھائی یاد نہیں. لاؤڈ اسپیکر نہیں کام کر رہا، کیا یادداشت کام نہیں کر رہی؟ کچھ نہیں پتہ چلتا. بولو تو بھائی، کچھ تو بولو. ارے بھائی کچھ تو بولو، جواب تو دو. بھائی لاؤڈ ان کے سامنے مائک نہیں ہے. ارے مائک تو کر دو ان کے سامنے. ہاں مولوی جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے لیکن مسلمان کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں، وہ تو منافق ہے. منافق بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کون تعریف کرے گا ملحد کی؟ 83 نمبر. جو اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کی صورت میں ظاہر کرے وہ ملحد ہے. ہاں، اپنے کفریہ نظریات کو، کفریہ عقائد کو کہتا ہے یہ اسلام ہے. یہ ہے الحاد، ملحد. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسی کو زندیق بھی کہتے ہیں. زندیق بھی اسی کو کہتے ہیں اور ملحد بھی اسی کو کہتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے؟ مثلا کوئی شخص تقدیر کا منکر ہے اور کہتے تقدیر شریعت میں نہیں ہے، میں مسلمان ہوں لیکن تقدیر پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اور اسلام کا تعلیم ہی یہ ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ملحد ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ملحد اس کو کہیں گے جو اپنے کفری عقائد کو اسلام ظاہر کرے، جیسے کہ قادیانی. غلام احمد
قادیانی کو اپنا آخری نبی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نبی آنا اسلام کا تقاضا ہے. اسلام، میں مسلمان ہوں اور اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کو نبی قرار دیا جائے. تو کفری عقائد کو اسلام بنا کر ظاہر کرے وہ ملحد ہوتا ہے، اسی کو زندیق بھی کہتے ہیں. وہ گالدان نہیں ہے، میں تو نہیں رکھا، نہیں رکھا. کافر کی 7 قسمیں کون سنائے گا؟ 55 نمبر. ہاں بھائی. کافر کے 7 قسمیں ہیں. ایک منافق ہے، منافق اس کو کہتے ہیں کہ ایمان ظاہر کرے لیکن دل میں ایمان نہ ہو. اور ایک مرتد ہے، مرتد اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ایمان لائے اس کے بعد کفر کریں. اور اس کے بعد مشرک یہ ہے کہ کسی دوسرے خدا کو بھی مانے اور کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی مانے، معبود مانے. جی. اور ایک کتابی ہے، کتابی اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کے سوا کسی اور دن پر ہو. اور ایک دہریہ ہے جو نہیں منسوخ، کس کو؟ کسی منسوخ دن پر ایمان لائے. اور ایک اس کو کتابی کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں کہ اسلام کے سوا ایک منسوخ دین پر ہو. ہاں، منسوخ دین کو مانتا ہو. عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اہل کتاب ہے. جی. اور ایک دہری ہے، دہری اس کو کہتے ہیں کسی بھی خدا کو نہ مانے. نہیں، ٹھہر جائیے. حوادث کو موجد مانتا اور اس کے قدم کا قائل ہو وہ مدہریہ ہے. اس کو ذرا سمجھ لیجیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ان کا عقیدہ تھا کہ طرح طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں کائنات میں تو حوادث پیش آتے ہیں، اس کا موجد زمانہ ہے. زمانے کو مؤثر مانتے تھے کہ جتنے واقعات پیش آتے ہیں ان کا کرنے والا کون ہے؟ زمانہ ہے. زمانے کو وہ خدا کی جگہ رکھتے تھے. اللہ، ہم تو کہتے ہیں تمام جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے زمانہ کرتا ہے. اب اس مذہب کے لوگ اب پائے نہیں جاتے عام طور سے. ان کو دہریہ کہتے ہیں، جو زمانے کو موجد کہتے ہیں تمام واقعات کا. جو بھی واقعات پیش آتے ہیں، بارش آتی ہے، زمانے نے بارش برسا دی. زلزلہ آیا، زمانے نے زلزلہ کر دیا. زمانہ کچھ نہیں، زمانہ تو وقت ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ زمانہ موجد ہے تمام واقعات کا. حوادث مراد واقعات، جتنے واقعات پیش آتے ہیں ان کا موجد زمانہ ہے. تو ان کو زمانے کو عربی زبان میں دہر بھی کہتے ہیں. اس بات ان لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے، زمانی کے بجائے دہریہ کہا جاتا ہے ان کو. مگر اس مذہب کے لوگ اب نہیں پائے جاتے. آگے دیکھیے، جو وجود ثانیہ کا منکر ہو وہ معطل ہے، اسے مادی بھی کہتے ہیں. آج کل اس دور کے لوگ زیادہ پائے جاتے تھے کچھ عرصے پہلے تک. ان کو ذرا سمجھ لیجیے. مادیت ایک مستقل مذہب ہے، ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام واقعات مادہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اسی کے اندر ایک حرکت بھی ہمیشہ سے پائی جاتی ہے.
حرکت اور قوت، وہ بھی قدیم ہے. یہ حرکت، یہ مادہ اپنی حرکتوں کے ذریعے حرکتیں کرتا رہتا ہے، اپنی حرکتوں سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے. مادہ کیا ہے؟ مادہ یہ وہ چیز ہے جس کو ذی مقراطیس نے کہا تھا کہ یہ سب سے قدیم ہے. آپ نے میبزی پڑھی ہے؟ پڑھی نہیں ہے؟ چلو چھٹی ہوئی. تو یونانی فلسفہ تھا ایک ذی مقراطیس، وہ مادے کو اس کائنات کا خالق مانتا تھا کہ پوری کائنات میں چھوٹے چھوٹے ذرات بکھرے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہیں. یہی ذرات مختلف شکلوں میں جب ملتے ہیں آپس میں تو اس سے کچھ نہ کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب بہت سارے ذرات مل گئے تو یہ مثلا ایک پتھر بن گیا، جو جم گئے یہ تو پتھر بن گیا. کہیں ان کو گرمی لگ گئی تو پگھل گئے، سردی لگ گئی تو سخت ہو گئے، آپ اس میں ٹکرا گئے ایک دوسرے سے تو ان کو ٹکڑے ہو گئے. یہ چیزیں ہوتی رہیں اور کائنات اسی سے رفتہ رفتہ بنتی چلی گئی. یہ ایسا بےہودہ مذہب تھا کہ یونان کے لوگوں نے بھی اس کو کبھی توجہ سے نہ دیکھا تھا، یونانی فلسفیوں نے، اور صدیوں تک اس کو کوئی نام لیوا نہیں تھا. اچھا، ہماری کتاب ہے ایک یورپ کے 3 معاشی نظام، اس میں ہم نے مادی فلسفے کا ذکر کیا ہے تفصیل سے، کس طریقے سے پیدا ہوا. یہ ہوا یوں کہ مسلمانوں سے یہ عیسائیوں کی جنگیں ہوتی رہیں اہل یورپ کی، اور شکستوں پر شکست کھاتے چلے گئے، اور قرون وسطیٰ کا زمانہ جو آیا ان کے اوپر انتہائی جہالت کا اور حماقت کا اور کلیسا کی جابرانہ ظالمانہ اقتدار کا زمانہ تھا. کہیں پڑھا ہے آپ نے یہ سب کچھ؟ نہیں پڑھا؟ ارے کچھ نہیں پڑھا، مطالعہ کر لینا. مادی فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ہم نے کہیں اس کو درس مسلم میں بھی بیان کیا ہوگا، ضرور بیان کیا ہوگا، درس مسلم میں آیا ہوگا، درس بخاری میں بھی کہیں آیا ہے. یہ سمجھ لو اس کو تھوڑا سا. اس فلسفے کو کوئی جاننے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کوئی اس طرف دھیان نہیں کر رہا تھا. مگر ہوا یوں کہ کلیسا کا اقتدار پورے یورپ پر چھا گیا تھا. ہرقل قیصر روم کے نام جو خط ہے اس کے بارے میں میں نے جو تفصیلات لکھی ہیں اس کے اندر یہ بھی آئی ہیں کچھ باتیں، مگر آپ لوگوں نے یاد نہیں رکھی وہ باتیں. کلیسا ان کا مذہبی مرکز تھا عیسائیوں کا، اور ان کا جو سب سے بڑا ہوتا تھا وہ پوپ ہوتا تھا. یہ بتائیے نا، ہم نے بطارقہ ہوتے تھے اور بطریق ہوتے تھے اور قسیسین ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو پوپ ان کا سب سے بڑا ہوتا تھا، اور وہ حاکم مطلق ہوتا تھا پورے یورپ کا. سارے بادشاہ اس کے سامنے پانی بھرتے تھے. یورپ کے ممالک تھے بہت سارے، ہر ملک کے الگ الگ بادشاہ بھی تھے، لیکن یورپ کا اقتدار سارے یورپ، اس کا پوپ کا اقتدار اور کلیسا کا اقتدار پورے یورپ پر چھایا ہوا تھا. اور یہی حلال اچھا، پوپ کو سب اختیارات تھے کہ کسی چیز کو حلال کر دے، کسی چیز کو حرام کر دے، اور مغفرت نامے تقسیم کرتے تھے. ارے یاد ہے نا اسی مغفرت ناموں کے سب قصے ہم نے سنائے ہیں آپ لوگوں کو. تو یہ وہی زمانہ تھا، قرون وسطیٰ کہلاتے ہیں یہ، درمیانی صدیاں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال کے بعد سے یہ زمانہ شروع ہوا ہے. پھر یہاں تک کہ 6 صدی میں اسلام آ گیا، اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا جہالت کا. اور انہوں نے یہ کام کر رکھا تھا کہ انجیل کا ترجمہ کرنے کی بھی اجازت کسی کو نہیں تھی،
مذہبی معلومات کسی کو عوام کو لینے کی اجازت نہیں تھی، مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. بس کلیسا کے اندر جو پادری ہوتے تھے، قسیسین ہوتے تھے، تو وہی بس عمل درآمد کرتے تھے اس مذہب پر. جس کو کہا حلال ہو گیا، وہ جس کو حرام کہا اس کو حرام ہو گیا، جو کچھ کہا حلال کہا اس کو حلال ہو گیا. اور اگر کوئی عقل کی بات کرتا تھا تو اس کو گرفتار کر لیتے تھے. بالکل اگر کوئی عقلی اعتبار سے اعتراض کرتا تھا کہ صاحب آپ تو یہ بات کہتے ہیں، عقل کا تقاضا تو یہ، تو کہتے تو ایسے لوگوں کے پیچھے جاسوس لگے رہتے تھے، ان کو گرفتار کر کے سولیاں چڑھائی جاتی تھی. سمجھ میں آتی ہے نا باتیں؟ یہ تقریباً 1000 سال کا زمانہ ان کے اوپر اسی مصیبت کا گزرا ہے. 400 سال سے تقریباً، ہاں اب مقدار یاد نہیں. یہ زمانہ ان کا قرون وسطیٰ کا کہلاتا ہے، جہالت کا، بربریت کا، کلیسا کی احمقانہ اور نفس پرستی کا. اور اس کے اندر پھر یہ کلیسا چونکہ اور راہب اور وہ حلال و حرام کے مالک ہو گئے تھے، تو طرح طرح کی فحاشی اور عریانیاں ان کے یہاں چل رہی تھی، سب کچھ چل رہی تھی. اب بھی خبریں آتی رہتی ہیں. ابھی حال میں خبر آئی ایک پوپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ لواطت کا مرتکب ہوا ہے. ننیں ہوتی تھی ان کے، نن عورتیں جو شادی نہیں کرتی تھی اور راہبہ کہلاتی تھی کہ عبادت کرنے والیاں ہیں. ان کا مکان ہم نے دیکھا امریکہ میں، ایک عمارت ہے بہت بڑی، ننوں کی عمارت تھی بہت بڑی، اس میں ننیں رہتی تھی. ان کے ساتھ بدماشیاں کرتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے. یہ اس قسم کے واقعات انہوں نے کر رکھے تھے. تو رفتہ رفتہ ہوا یوں. اچھا، یہ جو زمانہ تھا ان کا، بدترین زمانہ تھا ان کی تاریخ کا. اسلام کا بہترین زمانہ تھا یہی. اسلام کا سورج طلوع ہوا تقریباً چھٹی صدی ہجری میں. سب باقی ہم نے لکھ رکھے ہیں، تاریخیں بھی لکھ رکھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اسلام آیا اور اسلام پھیلا پوری دنیا میں، اور علم و حکمت کو ترقی دی گئی اور طرح طرح کی ترقیات ہوئی. قیصر اور کسریٰ کی سلطنتیں ان کے سامنے ڈھیر ہو گئیں. اسپین بھی فتح ہوا، اندلس بھی فتح ہوا، قسطنطنیہ بھی فتح ہوا. اسلام پھیلا ان تمام ممالک میں. یورپ کے ممالک میں بھی اسلام پہنچا، یہاں تک کہ اسپین میں تقریباً 800 سال حکومت رہی مسلمانوں کی. ہم نے اسپین کو دیکھا، بلکہ ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک، قرطبہ اور غرناطہ اور تلیطلا اور کیا کیا. 800 سال وہاں مسلمانوں کی حکومت تقریباً رہی ہے. رفتہ رفتہ وہاں سے مسلمان پیچھے ہٹنے لگے. آخر میں غرناطہ سے ان کا اقتدار ختم ہوا. اب سے تقریباً 400 سال پہلے، تقریباً 400-500 سال پہلے جب یہ اچھا ان کو اب ترقی نصیب ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہونے لگی، ان کو کچھ فتوحات ملنے لگی عیسائیوں کو. اب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں ان جو کتابیں مسلمانوں کے پاس تھی، تصنیفات علم و حکمت کی، فلسفے کی، سائنس کی ترقیات کی تھی، مسلمانوں نے حیرتناک ترقیات کر رکھی تھی. جتنی آج آپ کو ترقیات ملتی ہیں صنعتی اور سائنسی، ان سب کی ابتدا مسلمانوں نے کی ہے. ادھر وسط ایشیا کے اندر ماوراء النہر کے علماء نے، اور ادھر مغرب میں اسپین وغیرہ میں علماء نے اور حکماء نے، مسلمان حکمرانوں نے سائنس کو ترقی دی. یہ مسلمانوں کو تقریباً قتل عام کر دیا گیا اندلس میں، اسپین میں، ہسپانیہ میں. تو ان کی جو کتابیں ان کو ہاتھ آئیں، وہ جرمنی پہنچی، یورپ پہنچی، امریکہ میں کے مختلف ممالک میں پہنچی. انہوں نے اس کو دیکھا، ان کی آنکھیں کھلی کہ مسلمانوں نے جو ترقی کی کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے، اور ہم تو بڑی جہالت میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ سمجھ گئے کہ در حقیقت ہم جو جہالت میں پڑے ہوئے تھے اور اب تک
بالکل ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ترقیاتی کوئی کام ہی نہیں ہوا. یہ یورپ میں بالکل پسماندہ علاقہ تھا یورپ کا، مسلمانوں کے ممالک ترقی یافتہ تھے. تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہماری کلیسا کی حرکت ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں تباہ کیا ہے. چنانچہ اپنے مذہب کے خلاف ہو گئے. انہوں نے کوئی اور مذہب تو دیکھا نہیں تھا سوائے عیسائیت کے. تو یہ سمجھے کہ جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں یہ انسان کو بے وقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، اور مذہبی پیشواؤں کی اجارہ داریوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. چنانچہ یہ ہر مذہب کے دشمن ہو گئے، ہر مذہب کے دشمن ہو گئے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب ہر مذہب کے دشمن ہوئے تو اب مادی فلسفے کو عروج ہوا. مادی فلسفہ کیا تھا؟ کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں، اور مادہ قدیم ہے ہمیشہ سے، اس کی حرکت بھی قدیم ہے، وہی حرکت کرتی رہتی ہے طرح طرح کی، اسی سے رفتہ 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 کوئی چیزیں بن جاتی ہیں. ایسا ہی ہے جیسے کہ اچھا بڑا احمقانہ فلسفہ تھا یہ، لیکن اس کو فروغ ہوا اس وجہ سے کہ ان کو یہ رد عمل تھا ان کے عیسائیت کی غیر معقول حرکتوں کا اور ان کی پالیسیوں کا. چنانچہ ان کے خلاف رد عمل ہوا بہت زبردست. ہم نے آکسفورڈ میں، انگلینڈ میں ایک شہر ہے آکسفورڈ، وہاں یونیورسٹی بھی ہے، آکسفورڈ کی یونیورسٹی مشہور ہے. تو وہاں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک ان کا ادارہ ہے، تو اپنے ادارے میں مجھے لے گئے. تو ایک جگہ ایسی تھی کہ گاڑی دور کھڑی تھی، ہمیں پیدل تھوڑا سا چلنا پڑا ان کے یہاں جانے کے لیے. تو ایک ڈامر کی سڑک تھی وہ، تو اس میں کچھ حصہ تقریباً 5 فٹ ڈائے کا قطر کا اینٹوں کا تھا، پتھروں کا تھا، اس پر ڈامر نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی تاریخی چیز ہے. کیا ہے؟ کہ یہاں فلاں فلاں راہبوں کو اور فلاں فلاں عیسائی پیشواؤں کو زندہ دفن کیا گیا تھا. وہ رد عمل جو ہوا عیسائی مذہبی پیشواؤں کے خلاف، تو اب یہ ہونے لگا کہ پہلے وہ ان کو قتل کرتے تھے، اب ان کو قتل کرنے لگے. تفصیلاً بھی داستان ہے، ارے تم نے کچھ پڑھا ہے نہیں، ہم نے لکھا ہوا ہے، وہ درس بخاری میں بھی کہیں ہے اور درس مسلم میں بھی لکھا ہے، اور اس کتاب میں سب زیادہ تفصیل ہے، جو مطالعہ کر لینا اس کا. خلاصہ یہ کہ مادی فلسفہ کے عروج ہوا، اور اس وجہ سے ہوا کہ ان کو تلخ تجربہ ہوا تھا مذہب کے نام پر. عیسائیت کے علاوہ کوئی مذہب دیکھا نہیں تھا، صرف عیسائیت کا مذہب دیکھا تھا. تو اس وجہ سے یہ دشمن ہو گئے ہر مذہب کے، اور وجود باری کے بھی منکر ہو گئے، اور مادی فلسفے کو قبول کر لیا. تقریباً 400 سال یہ مادی فلسفہ برقرار رہا ہے. اسی سے یہ 3 نظام پیدا ہوئے، نظام سرمایہ داری اور نظام اشتراکیت اور سوشلزم اور کمیونزم اور سیکولرزم. بہت سارے ازم پیدا ہوئے، اور وہ سب اسی کے نتیجہ تھے، مادیت کا نتیجہ تھے، مادی فلسفے کا. تو مادی فلسفہ لمبا چوڑا ہے قصہ حاصل اس کا، صرف یہ ہے کہ کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی ہمیشہ سے ہے، اور اس کے اندر حرکت بھی ہمیشہ سے ہے، اور حرکت اور اس کی قوت سے خود بخود چیزیں بنتی رہتی ہیں. پہاڑ بھی بن گئے، زمینیں بھی بن گئی، آسمان بھی بن گئے، ستارے بھی بن گئے، سورج اور چاند بھی بن گئے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ کاغذ جو لکھا ہوا ہے، اس کو لکھا کسی نے نہیں ہے، خط ہے، تحریر ہے لکھی ہوئی، بلکہ چیمٹیاں تھیں جو مٹی وہ روشنائی میں گر گئی تھیں، وہاں سے اس میں سے نکلی تو کاغذ پر چلی، تو اس طرح چلی کہ اس سے کہیں بہت اشعار بھی بن گئے، مضمون بھی بن گئے، اور تحریر بھی بن گئی بہت شاندار. ایسا ہی ہے ان کا فلسفہ، مادی فلسفہ، لیکن جاہلانہ فلسفہ ہے، اور یہ برسوں رہا ہے، اب ختم ہو چکا، تقریباً ختم ہو گیا. چنانچہ اب ہمیں جتنے یورپ کے ممالک کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہمیں خدا کا منکر نظر نہیں آتا کوئی. حتیٰ کہ اب امریکہ کے ڈالر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ وی ان گاڈ ٹرسٹ، ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہر ڈالر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اب یہ مادی فلسفہ اب دم توڑ چکا تقریباً.
کیونکہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، جو سائنس ترقی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حیرتناک قدرتیں سامنے آ رہی ہیں، حیرتناک نظام سامنے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آدمی سے نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، بہت ہی کسی بڑے حکیم کا کام ہے، اور جس کی قدرت بھی عجیب و غریب ہے اور حکمت بھی عجیب و غریب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک بات پر دونوں متفق ہیں، اہل اسلام بھی اور یہ بھی، کہ اس کائنات کی تخلیق کا سلسلہ کہیں جا کر ختم ہوا ہے، کہ ایسا کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہے، مادے نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہاری نظر کوتاہ ہے، اس مادہ بھی ہے لیکن اس مادے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے، کیونکہ مادہ اندھا ہے، بہرا ہے، نہ وہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اندھا بہرا ہے، اور یہ کائنات کو وجود میں لانے والا اندھا بہرا نہیں ہو سکتا، وہ حکیم علیم عالم قدیر، اس کی صفات کمال ہیں اور صفات نقص سے وہ بری اور پاک ہے۔ خلاصہ یہ کہ مادی فلسفہ رکھنے والے یہ مادیین کہلاتے تھے، اب تقریباً اس زمانے کے لوگ ختم ہو گئے۔ آگے چلیے، جو کافر اپنے کفری عقائد کو بصورت اسلام پیش کرتا ہے وہ زندیق ہے۔ زندیق کا پھر ہم نے مورب لکھا ہے کہ اس کو پہلے زندیق تھا، یہ پھر زندیق بنا، کیا کیا ہوا۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ اب مسئلہ جو ہے، مسئلہ ملحدین کی تکفیر کا ہے، کون سی 7ویں قسم جو ہے کافروں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مذہب کو اسلام کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے کفری عقائد کو اسلام کہتے ہیں، اسی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، جیسے کہ منکرین حدیث ہیں اور جیسے کہ قادیانی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کتابی جو ہے وہ ملحد نہیں ہیں، اہلی کتاب ملحد نہیں ہے، وہ کتابی ہیں، کافر ہیں۔ مشرکین مکہ بھی ملحد نہیں تھے، وہ مشرکین ہیں، لیکن یہ کہ یہ دھوکے باز ہیں، نام لیتے ہیں اسلام کا، اور یہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں حالانکہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو ملحدین کی تکفیر کا مسئلہ ہے۔ جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو یہ لمبی داستان ہے، بہت لمبی داستان ہے۔ قادیانیوں کا یہ مذہب آیا تو انگریزوں نے ان کی بڑی سرپرستی کی تاکہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے، مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو۔ ہندوستان میں انگریزی دور حکومت تھا، تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور اس میں سب سے پیش حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو لگایا اس کام پر، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لگایا، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا بدر عالم میرٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اپنے خاص خلفاء کو اور اپنے خاص شاگردوں کو لگایا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں تصنیف کی قادیانیوں کے خلاف، یہ لمبی داستان ہے۔ انہی میں سے ایک تک کتاب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کیا بلا؟ اکفار الملحدین، اکفار المسلمین، اکفار الملحدین۔ ہمارے یہاں قصہ پیش آیا قادیانیوں کو کافر، شیعوں کو کافر قرار دینے کا، یہ تحریک اٹھی۔ اب تک چلے آ رہے تھے سب کچھ، شیعہ بھی چلے آ رہے تھے، مسلمان بھی چلے آ رہے تھے، اور شیعہ اور سنی مل کر تحریک چلائی تھی۔ انہوں نے مل کر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے جلوس کرتے تھے، دل سے کرتے تھے، گرفتاریاں بھی دیں، شیعوں نے بھی دی، سنیوں نے بھی دی، سب نے دی۔ لیکن پھر ہوا یوں کہ جب عراق ایران جنگ شروع ہوئی، یہ ایران میں شیعہ تھے اور عراق میں مسلمان تھے، ان کی جنگ شروع ہوئی، عراق کی پشت پر عرب ممالک آئے اور ایران کی جنگ کی پشت پر شیعہ آئے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جنگ پاکستان میں ہونے لگی،
یہ ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا. اور یہ تحریک اٹھی کہ شیعہ جو ہیں یہ کافر ہیں. اس سے پہلے کسی کو خیال نہیں آ رہا تھا. اب یہ ہے کہ شیعہ کافر کافر شیعہ کافر، یہ نعرہ چل پڑا، کافر کافر شیعہ کافر. اب ہمیں دعوت دی جانے لگی کہ آپ بھی ان کے کفر پر فتویٰ دیں. تو ہم نے کہا کہ ہم کیسے دے دیں جب تک تحقیق نہ کر لیں. تو یہ اکفار الملحدین کا میں نے اس زمانے میں، اچھا مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب ہے خمینی ان ایرانی انقلاب، اس میں بھی انہوں نے ان کی کفریات کو جمع کیا ہے. ان کی کتاب کو اور اکفار الملحدین کو میں نے اس کا ایک ایک حرف پڑھا، دونوں کتابوں کا اول سے لے کر آخر تک کوئی حرف نہیں چھوڑا. کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں دعوت دی جا رہی تھی کہ آپ بھی آئیے دستخط کیجیے، فلاں جگہ اجلاس ہو رہا ہے، میٹنگ ہوگی. میرے پاس فون آیا ایک جگہ سے اپنے بزرگوں میں، اپنے جماعت کے لوگوں میں سے کہ صاحب کل کو اس مسئلے پر مسئلہ ہے کہ ان کو کفر کا فتویٰ دینا ہے، تو آپ کل کو آ جائیے. میں نے کہا بھائی کسی کو کافر قرار دینے کا کوئی مسئلہ اتنا آسان تو نہیں ہے، بغیر مطالعے کے میں تو نہیں آ سکتا اس مسئلے پر جب تک یہ بات نہ ہو جائے، تحقیق نہ ہو جائے. تو اس وقت ہم نے پھر محنت کی، مطالعہ کیا. اکفار الملحدین کا بھی، یہ جو ہم نے ملحدین کی ساری بحث لکھی ہے ساری اکفار الملحدین سے محفوظ ہے، اسی کا خلاصہ ہے، سارا اسی کا خلاصہ ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب یاد رکھنا آسان ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. جب وہ حوالے دینے پر آتے تو لمبی داستان چلی جاتی ہے، پھر اسی کے اندر اعتراض آ جاتا ہے کہ فلاں نے اعتراض کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے، اس جواب پر لمبی دلائل چلے آتے ہیں. یہی پتہ یاد نہیں رہتا کہاں چلے تھے کہاں پہنچے. اس بات سے میں لکھتا تھا اس کو، ایک ایک چیز کو. مجھے یاد ہے تقریباً 15-20 دن میرے لگے تھے اس طریقے سے کہ بالکل اس کو لکھتا جاتا تھا میں کہ یہاں تک کیا بات ہوئی، یہاں تک کیا بات ہوئی. اسی طریقے سے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایرانی انقلاب اور خمینی انقلاب، اس کو میں نے اول سے آخر تک پڑھا. اس کو پڑھنے کے بعد تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ موجودہ شیعوں کو کافر قرار دینے کا جواز ہی نہیں رہا. میں تو اس نتیجے پر پہنچا. خود ہی انہی کی باتوں سے جو بات سامنے آئی، وہ سامنے یہ آئی کہ میرے لیے تو ممکن ہی نہ رہا کہ ان کو کافر قرار دیں. لمبی داستان ہے، کبھی بات ہوگی تو بات ہو جائے گی انشاءاللہ. خیر، تو ہم نے اس پر دستخط نہیں کیے، بہت سارے علماء نے دستخط کیے اور ابھی تک یہ اختلاف چلا آ رہا ہے. ہمارے بہت سارے بڑے علماء نے بھی دستخط کیے کفر پر، مگر ہمارا ان سے اختلاف رہا. اس کے دلائل سے وجوہ ہمارے پاس اب تک اس اختلاف میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہم اس کے قائل ہیں کہ اب اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں. وہ جو اختلاف کرنے والے، کفر کا فتویٰ دینے والے ہیں، وہ بھی علماء ہیں. تو اور علماء میں اختلاف ہوا کرتا ہے، تو انہوں نے بھی تحقیق کر کے بات کی اپنے نزدیک، جس کو حق سمجھا ہے اس کے بات کی ہے. اور ہم اپنے چیز کو سمجھ رہے ہیں. امام شافعی نے ایک قول اختیار کیا، امام ابو حنیفہ نے کچھ اور اختیار کر رکھا ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کچھ اور اختیار کر رکھا ہے. 2 مذہب امام ابو حنیفہ کا صاحبین نے اختلاف کیا اس میں 2 میں. تو اختلاف رائے علماء میں ہوا کرتا ہے، یہ بھی اختلاف رائے ہے اور اس کی وجوہ ہیں دونوں طرف. اور ہمیں افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے اور کسی کے بارے میں بدگمانی اور بدزبانی نہیں کرنی چاہیے. یہ باتیں بھی ہوئیں. کتاب کی بات ہم بعد میں کریں گے، کچھ باتیں آپ کو سنا دیں. اور تکفیر کا مسئلہ کتنا مشکل ہے، تکفیر کا مسئلہ کتنا مشکل ہے. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی لمبی داستان ہے، بہت لمبی داستان ہے. بالآخر الحمدللہ ہماری قومی اسمبلی نے اس کے بھٹو صاحب کی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں
ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور کافر قرار دیا، بڑا کارنامہ انجام دیا گیا۔ 7 ستمبر تھی وہ، اسی مہینے کی 7 تاریخ تھی۔ ایک واقعہ ہوا منکرین حدیث کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا، منکرین حدیث کو ان کا جد امجد کیا، بلکہ ان کا لیڈر، زندہ لیڈر لاہور میں تھا غلام احمد پرویز، اور وہ ہمارے جس زمانے میں کی بھی بات کر رہا ہوں وہ زندہ تھا، وہ اس زمانے میں اردو کا بڑا زبردست ادیب تھا، اور قوت استدلال اس کے اندر ایسی تھی کہ اپنے ساتھ بہا لے جاتا تھا آدمی کو، جو بھی پڑھتا تھا اس کو بہا لے جاتا تھا اپنے ساتھ، اور حاصل اس کا انکار حدیث تھا۔ منکرین حدیث سے میرے بہت سے مناظرے بھی ہوئے تھے، بہت ساری باتیں میں نے خود سے بتایا تھے، شاید آپ کو 1-2 آدمیوں سے باتیں ہوئی تھی۔ تو اس موضوع پر ہم نے مطالعہ بھی کافی کیا تھا، کیونکہ فتنہ پھیلا ہوا تھا۔ ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے بہت زیادہ پرپرزے نکالے تھے، اور بہت سارے کچھ قوانین ایوب خان کے مرضی کے اب ایوب خان سے بنوا لیے تھے اپنی مرضی کے مطابق، انکار حدیث کی بنیاد پر، اور شرعی آئلی مسائل کے اندر بالکل قرآن و سنت کے خلاف قوانین بنوا لیے تھے انہوں نے۔ خیر ان کا فتنہ پھیلا ہوا تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پریشان تھے، حضرت علامہ یوسف بنوری صاحب بھی۔ تو ایک دن تشریف لائے علامہ محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑی غیرت دینی دی تھی، جذبہ دیا تھا، اور والد صاحب کے شاگرد تھے۔ والد صاحب سے درخواست کی کہ یہ فتنہ پھیل رہا ہے اور منکر حدیث پھیلتے جا رہے ہیں، ان کا مسئلہ طے کرنا چاہیے، مسلمان ہیں یا نہیں، ان کی تو بہت ساری کفریات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کو تو بظاہر کافر قرار دینا پڑے گا۔ تو طے ہوا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہاں مجلس تحقیق مسائل حاضر ہمارے یہاں دارالعلوم میں تھی، اس کے ذمہ یہ کام لگا، میٹنگ ہوتی، صبح سے لے کر رات تک میٹنگ ہوتی تھی، اس میں دارالفتہ کے حضرات ہوتے تھے، نیو ٹاؤن کے دارالفتہ کے حضرات ہوتے تھے، مفتی ارشد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، مولانا شیخ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ہم لوگ سب ہوتے تھے۔ صبح سے لے کر رات تک اس پر غور و فکر ہوتا تھا، ان کی کتابیں دیکھتے تھے، کفریات آتی تھی سامنے۔ تو آسان تھا بظاہر کافر قرار دینا، حدیث کا انکار کرنے والا تو کافر ہی کہا جائے گا، لیکن فتویٰ نہیں دیا، محنت کی، طے یہ ہوا کہ اس کی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ آپ آگے پڑھیں گے اصول ہے کہ مؤول کی تکفیر جائز نہیں ہے۔ جو شخص کفریہ عقائد رکھتا ہے اور اسلامی عقائد میں تعبیل کرتا ہے تو عام قاعدہ یہ ہے کہ اس کی تکفیر جائز نہیں ہوگی، مگر اس کی بھی پھر تفصیل ہے کہ ہر تعبیل معتبر نہیں ہے۔ تو خیال یہ تھا کہ ان کے اندر کفریات ہیں، انہوں نے تعبیل بھی کر رکھی ہوگی، اگر تعبیل کر رکھی ہے کوئی ایسی جو اس کو تکفیر سے بچا لے تو ہم تکفیر سے بعد آ جائیں گے، کیونکہ آپ پڑھیں گے آگے فتاوی ہندیہ کی عبارت کہ کسی شخص کے کلام میں اگر 100 وجوہ کفر کی ہیں اور ایک وجہ ایسی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہے تو غلط مگر اس لیے کفر کی نہیں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ مراد لی ہو قائل نے، اس بات ہم کافر نہیں کہیں گے۔ اس اصول کی بنیاد پر اس کی ساری کتابوں کا جائزہ لیا گیا۔ کچھ کتابیں ہمارے حصے میں آئیں، ہر ایک کے حصے میں آئیں، 2 کتابیں مجھے ملی، 2 کتابیں دوسرے حضرات کو، سب کو تقسیم ہوئی کہ مطالعہ کریں گے اور جتنے کفریات ہیں وہ نقل کریں گے، لکھ کر لائیں گے اور سیاق و سباق کے ساتھ لائیں گے، یہ نہیں کہ کٹا ہوا حصہ ہو بلکہ آگے اور پیچھے کا حصہ، تاکہ پوری طرح معلوم ہو کہ اس میں واقعی کفر کی بات کہی ہے، کفری بات کہی ہے یا نہیں کہی، اس میں کوئی تعبیر کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ مہلت ملی اور اس کے بعد پھر میٹنگ ہوئی، پھر طے ہوا کہ دیکھیے جو عبارتیں آئی ہیں اس میں سے بعض میں تو تعویل کی گنجائش ہے، فلاں میں تعبیل ہے، فلاں تعبیل ہے، بھئی دوبارہ میٹنگ ہوگی، ان کو نکالو اور جو اور کچھ عبارتیں لاؤ جن میں تعبیل ممکن نہ ہو۔ اس طریقے سے کئی میٹنگیں ہوئیں
اور وہ کتابیں ہمارے پاس تھیں. بیچ میں ایک واقعہ ہم سنا دیں آپ کو. ہمارے ماموں تھے دیوبند کے رہنے والے, اسکول کے ٹیچر تھے, لیکن انہوں نے بھی کچھ کتابیں دارالعلوم دیوبند میں عربی کی پڑھی تھی, درس نظامی کی. وہ تشریف لائے ہوئے تھے ہمارے ہاں. وہ کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی تھیں 2. تو وہ غلام احمد پرویز کی. میں نے کہا نا کہ بہت زبردست ادیب تھا. تو میں جب بھی آتا تھا سبق سے فارغ ہو کر دیکھا ماموں وہ پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں رات کو دن کو بڑے شوق سے. میں نے کہا ماموں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے کہ بھائی یہ تو بڑی غضب کی کتاب ہے. ارے یہ تو بہت زبردست ہے, یہ تو عجیب باتیں کہتا ہے. اور بس باتیں ایسی ہیں کہ یہ تو ہیں دل کو لگنے والی باتیں ہیں یہ تو. میں نے کہا ماموں یہ اس چکر میں نہ پڑے آپ, یہ تو بڑا خطرناک انسان ہے, منکر حدیث ہے, اس کی تو تکفیر کا مسئلہ آج کل چل رہا ہے. تو مگر وہ آسانی سے نہیں مان رہے تھے, بڑی مشکل سے ان کو راضی کر کے کتاب میں مطالعہ نہ کریں آپ. تو ایسا وہ مصنف تھا. خلاصہ یہ کہ پتہ نہیں کتنی میٹنگیں ہوتی رہیں, تقریباً 1 سال لگا ہوگا. اس کے بعد پھر ایسی عبارتیں نکالی گئیں جن کے اندر کوئی تعویل ممکن ہی نہیں تھی, بلکہ اس نے خود ہی ان کی تفسیر کر دی تھی اپنے کلام کی. چنانچہ پھر طے ہوا کہ فتویٰ اس کے کفر کا دیا جائے. کفر کا فتویٰ لکھا گیا. مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کے لوگوں کے دستخط ہوئے, مگر ابھی تک اشاعت نہیں کی گئی. احتیاط دیکھو تکفیر کے اندر, احتیاط دیکھو کتنی تکفیر. یہ نہیں کہ بس غصہ آ گیا تقریر کرتے کرتے اس کو کافر کہہ دیا. فتویٰ لکھا گیا, اس کو اشاعت نہیں کی گئی. اس کی کاپیاں بھیجی گئیں ہندوستان میں سہارنپور کے دارالفتہ میں, دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ میں, پاکستان کے مشہور دارالفتاؤں میں اور مشرقی پاکستان کے دارالفتاؤں میں بھیجی گئیں کاپیاں کہ آپ اپنی رائے لکھیں اس پر. جب سب کے دستخط ہو گئے, سب نے کسی نے اختلاف نہیں کیا, تو پھر ایک دم اعلان کیا گیا ان کے کفر کا. اس دن سب ماتم بچ گئی تھی منکرین حدیث کی, بڑے بڑے عہدوں پر سوار تھے یہ, سرکاری عہدوں پر. اس دن سب ماتم بچ گئی تھی, ان کے یہاں رونا پیٹنا پڑ گیا تھا. ہمارے ایک استاد تھے, ان کا بہنوئی منکر حدیث تھا, تو ان کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ اب اس کی شادی نکاح باقی رہا یا نہیں رہا. الحمدللہ اس طریقے سے تکفیر ہوئی تو بالکل مانی گئی, مؤثر ہوئی اور نتیجہ خیز ہوئی الحمدللہ. تو تکفیر جب قاعدے شرعی قاعدے کے مطابق کی جاتی ہے تو وہ اثر انداز ہوتی ہے, بے قاعدہ کی جاتی ہے تو کبھی مفید نہیں ہوتی. لمبی لمبی داستانیں ہیں. تو شیعوں کے سلسلے میں بھی مسئلہ یہی تھا کہ جتنی اس پر تحقیق غور و فکر کیا گیا تو ہمیں نظر آیا کہ قادیانی شیعوں میں مختلف قسمیں ہیں. بعض قسمیں کافر ہیں, بعض قسمیں کافر ہونے میں شک ہے, بعض میں اختلاف ہے. یہ صورت چلتی رہی. چلیے آگے. سر جی ایک سوال, اس زمانے میں جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں یا امریکہ میں, ان کے بارے میں ایک بات بہت معروف ہے کہ وہ لا مذہب لوگ ہیں, یعنی ان کو عیسائیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اگرچہ وہ عیسائیوں کی اولادیں ہیں لیکن عیسائیت سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کافر کی 7 قسموں میں ان کو کس قسم میں داخل کیا جائے گا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اب بھی یورپ میں, امریکہ ممالک میں, کہ اپنے آپ کو وہ عیسائیوں میں شمار کرتے ہیں, یعنی اب خاندانی طور پر وہ عیسائی ہیں, لیکن اب ان کے مذہب عیسائی نہیں ہے, عقیدے عیسائیت کے نہیں ہیں, بلکہ وہ مذہب کو مانتے ہی نہیں, کوئی مذہب نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کے اوپر حکم جاری ہوگا دہریوں کا, مادی فلسفے والوں کا, اور جن لوگوں کے جو اپنے مذہب پر بہت سے لوگ قائم ہیں ابھی تک, تو ان کو عیسائی کہا جائے گا, وہی احکام جاری ہوں گے, ان کا ذبیحہ وغیرہ کا مسئلہ وہی ہوگا. استاد جی سیٹ نمبر 322. 322. ہاں استاد جی, آپ نے فرمایا کہ آج کے زمانے کے جو شیعہ ہیں آپ کے نزدیک ان پہ کفر کا فتویٰ جو ہے یہ جائز نہیں ہے. نہیں, سب کے بارے میں نہیں کہا, بلکہ کئی قسمیں ہیں. کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اتفاق ہے کفر پر, کچھ قسمیں ایسی ہیں جن میں اختلاف ہے. ایسا ہے قصہ.
تو ساری جو آج کے زمانے میں جو شیعہ ہیں ان میں سے اکثریت تو اسی کے جو ساری خمینی کو امام کا درجہ دیتے ہیں، اور خمینی کی جو کتابیں ہیں ان میں جو اقوال ذکر ہیں اس کو حق مانتے ہیں۔ ہاں، تو جتنے شیعہ ہوتے ہیں وہ اپنے امام کی بات کو تو شیعی حقیقی مانتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے نسائی تو ان کے بارے میں تو وہ تو اس کے جو سارے عقائد جو ساری اس کی کتابوں میں مذکور ہے وہ تو کفریہ ہی ہے ساری۔ اس میں سمجھ لیجیے بات کو۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خمینی کی بھی بہت ساری عبارتیں نقل کی ہیں ان کی کتاب کی، وہ میں نے بہت غور سے پڑھی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ مثلا اس میں ایک عبارت اس کی یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال اٹھایا اس نے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی اصل میں امام تھے، خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی امام برحق تھے، تو پھر قرآن حکیم میں ان کو حق قرار دینے کی کوئی حکم آیت کو نازل نہیں کی گئی؟ اتنا بڑا مسئلہ تھا، اور نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوئے، فساد پیدا ہوا۔ سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کو تحریف سے بچانا مقصود تھا، تاکہ قرآن کریم میں تحریف نہ ہو سکے۔ قرآن کو تحریف سے بچانا مقصود تھا۔ اگر امام حضرت علی کی امامت کا ذکر قرآن میں آ جاتا تو کچھ منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لگے ہوئے تھے وہ اس قرآن کی آیت کے اندر تحریف کر دیتے، قرآن میں تحریف کر دیتے۔ اس بات سے قرآن کی تحریف کرنے سے بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں ایک بات تو اس کی یعنی بہت ہی خبیثانہ ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، وہ یہ کہ تحریف قرآن کا قائل نہیں تھا۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بات ثابت ہو رہی نہیں ہو رہی کہ تحریف قرآن کا قائل نہیں تھا، لہٰذا ہم خمینی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تحریف قرآن کا قائل تھا۔ دوسرے وجوہ کفر کے اگر ہیں ثابت ہو جائیں گے تو کافر کہیں گے۔ ذہن میں آتی ہے نہیں بات؟ ایک بات، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان قادیانیوں، ان شیعوں کا، کہ اماموں کا سب کا مذہب یہی تھا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، ان کا یہی مذہب چلا آ رہا تھا۔ اب تقریباً 100 سال سے انہوں نے پالیسی بدل دی ہے شیعوں نے، اور اپنے آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، تحریف قرآن کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اصل میں قائل ہیں یہ، لیکن کہتے یہ ہیں کہ ہم قائل نہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس نے بھی مجھے اس بات پر پکا کر دیا کہ ان کو تحریف قرآن کا مجرم قرار دے کر کافر نہیں قرار دے سکتے ہم، کیونکہ تقیہ اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں۔ آدمی جو شخص ایمان کو ظاہر کرے، دل میں اس کے ایمان نہ ہو، لیکن کفریہ بات کفریہ نہیں کر رہا، دل میں اس کے ایمان نہیں، اس کو منافق تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ منافق ہے یا نہیں ہے، اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے۔ ذہن میں آ رہی ہے نا بات؟ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ 100 سال سے شیعوں نے یہ پالیسی بنا لی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو کا تو محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اچھا، لیکن چونکہ ان کا اصل عقیدہ وہی ہے، اس بات پہ کافر ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہا کافر ہیں، مولانا نعمانی صاحب نے اس کتاب میں نہیں کہا کہ کافر ہیں، لیکن ان کا اصل عقیدہ یہی ہے، فتویٰ الگ سے چھپا بعد میں کہ کافر ہیں، لیکن اس کتاب میں صراحتاً یہ نہیں کہا۔ لیکن اگر اس زمانے تاریخ لکھی ہے کہ اس زمانے میں شیعوں نے یہ اپنا لیا ہے 100 سال سے، تو اب آپ سے پوچھیں، ہم آپ سے پوچھیں، اگر کوئی شیعہ یہ کہے مجھ سے
اور آپ سے، اور وہ یہ کہے کہ میں تحریف قرآن کا قائل نہیں ہوں. بات سمجھ میں آتی؟ میں تحریف قرآن کا قائل نہیں ہوں تو کیا میں یہ کہوں گا کہ تم قائل ہو؟ ہمارے پاس کوئی وجہ ہے کہنے کی؟ شیعوں کے کئی بڑے بڑے علماء سے میری باتیں ہوئیں، کیونکہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں جاتے تھے، وہ بھی ہمارے رکن تھے، ہم بھی رکن تھے، اسلام آباد میں جانا آنا رہتا تھا. تو اسلام آباد کے اسلام ایئرپورٹ پر، کراچی کے ایئرپورٹ پر ساتھ ہو جاتے تھے، بعض سفروں میں بھی ساتھ ہوتے تھے. یہ کوئی وفد گیا کسی سفر میں، ہم گئے انڈونیشیا وغیرہ گئے، اس میں بھی ایک شیعہ ساتھ ہوتا تھا. ان سے طرح طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھی. میں نے ایک شیعہ سے پوچھا کہ آپ کا عقیدہ، آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے تحریف قرآن کے بارے میں؟ بالکل ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بالکل محفوظ ہے، ذرہ برابر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، ہم اس کو تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں. اب وہ جھوٹ بول رہا تھا، ایسے بولا تو میں نہیں کہتا، لیکن وہ تو یہ کہہ رہا تھا. بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ تو اس واسطے تکفیر کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے تکفیر کا. حالانکہ ان کے جو حرکتیں ہیں شیعوں کی اور باتیں ہیں ان کی، مثلا یہ کہ تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، سچی بات یہ کہ ایک مومن کے دل میں غصہ تو بہت آتا ہے، اور لمبی داستانیں ہیں. ہر محرم کے موقع پر گورنر سندھ کا میٹنگ ہوتی تھی، شیعہ بھی آتے تھے، سنی بھی آتے تھے، دیوبندی بریلوی علماء بھی آتے تھے، ہمیں بھی بلا لیتے تھے. پھر کمشنر کیا میٹنگ ہوتی تھی اسی طرح، پھر ڈپٹی کمشنر کیا میٹنگ ہوتی تھی کہ بھائی امن و امان قائم رہے، سب کچھ رہے. تو میں نے ایک جو پہلی میٹنگ میں گیا ڈپٹی کمشنر کے ساتھ میٹنگ میں، اس میں شیعہ بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، بریلوی حضرات بھی تھے، میں بھی تھا. اور پھر یہ اسی مضمون کی میٹنگ گورنر ہاؤس میں گورنر کے ساتھ ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جھگڑے فساد جو ہوتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے، ہم ان کے تمام بڑوں کو مانتے ہیں، ان کے جتنے بڑے ہیں وہ سب ہمارے امام سرتاج ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جتنے ان کے بزرگ یا ائمہ ہیں، ان سب ہمارے امام ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، ہم ان کی عزت کرتے. مگر یہ ہمارے بڑوں کو برا کہتے ہیں، ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. بتائیے سے اشتعال پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ اس پر پابندی لگوائیے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کر سکیں، یہ باتیں نہ کر سکیں، پھر جھگڑا نہیں ہوگا. پھر میں نے بتایا کہ کیا کیا حرکتیں کرتے اشتعال انگیزی کی، کہ وہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں بستی ساری سنیوں کی، اور لاؤڈ اسپیکر پر لگا کر وہ رات بھر وہ مرثیے پڑھتے رہتے ہیں، لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں. مجلسیں ہو رہی ہیں، کسی گھر میں مجلس ہو رہی ہے تو اس طرف کی ساری سڑکیں بند کر دیتے ہیں ان کے اسکاؤٹس کھڑے ہو کر، اور ٹریفک کا رخ موڑ دیتے ہیں. اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. اور پھر یہ کہ ان کی مجلسوں کے اندر فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. بعض اوقات یہ برسر عام بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. تو میں نے گورنر بھی موجود تھے، گورنر ہی کی میٹنگ تھی، ڈپٹی کمشنر کے یہاں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، پھر وہ گورنر کے یہاں میں نے کہی. ذرا بڑے درجے کا اجتماع تھا. میں نے کہا میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، آپ حضرات مجھ سے میرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ میں بہت معتدل آدمی ہوں، جذباتی نہیں ہوں، لیکن ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی شان میں اگر گستاخی کرے گا میں تو اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا. کوئی اپنے باپ کو گالیوں کو برداشت نہیں کر سکتا. میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ ابو بکر جو شخص نے میرے سامنے گالی دے گا، میں یا تو وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا. ہم دونوں زندہ نہیں رہ سکتے. بڑی مجلس میں نے ان سے کہا کہ جو ابو بکر صدیق یا فاروق اعظم کو گالی دے گا میرے سامنے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ رہے گا، یا تو وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا. وہ مجلس ساری کی ساری یہی ہو گئی. پھر گورنر صاحب وزیر مذہبی امور تھے، کہنے لگے نہیں صاحب آپ نے
آپ اتنے تحمل اتنے بات نہ کریں. میں نے کہا میں مجبور ہوں, میں اپنے جذبات سے مجبور ہوں, میں برداشت نہیں کر سکتا. جب میں خود برداشت نہیں کر سکتا میں عوام کو کیسے کہوں کہ تم برداشت کرو. تو یہ باتیں بھی ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود ایک مفتی کو ایک کام وہ کرنا ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے. تکفیر, اس کو کافر کہیں گے یا نہیں کہیں گے, اس کو فاسق بھی کہو, فاجر بھی کہو, اس کو سزائیں بھی دو, قتل بھی کر دو. اگر بعض سزائیں ایسی ہوں گی, ہو سکتی ہیں کہ قتل بھی کیا جا سکتا ہے بعض معاملات میں, اگر جرم کی ان کا کوئی ایسا ثابت ہو جو قانون کے خلاف ہے. لیکن یہ کہ کافر کہنا تو بہت بڑی بات ہے, اس کے لیے تو بڑے دلائل کی ضرورت ہے. السلام علیکم. استاد جی 2 سوال ہیں. استاد جی, جو شیعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف غلط نسبت کر کے وہ جو واقعہ افک ہوا تھا وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. اور دوسرا استاد جی یہ کہ جو شیعہ صحابہ کرام کو گالم گلوچ کہتا ہے تو استاد جی ان کا کیا حکم ہے؟ کیا صحابی جو شخص تمام صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہے, جو تمام صحابہ کرام کو کافر ہے.